السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسی غذائیات پر بات کریں گے جنہیں اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ ان چیزوں کو ممنوع کرنے کے پیچھے کی حکمت اور اس کی وجوہات ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو قرآن مجید نے اس جانور کو جو اپنے آپ مر گیا ہو کھانے کے لیے ناقابل قرار دیا ہے۔ جب کوئی جانور بیمار ہو کر مرتا ہے تو عین ممکن ہے کہ اس کا گوشت کھانے والے کو بھی بیماری لگا دے گا۔ جانوروں کی زیادہ تر بیماریاں جراثیمی یا وائرس کی سوزش سے ہوتی ہیں۔ مردہ جانور کے گوشت کو کھانے میں ایک اہم مسئلہ خون کا ہے۔ جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے جسم کا سارا خون نکل جاتا ہے۔ مردہ جانور کے جسم میں اس کا سارا خون موجود ہوتا ہے، جس سے گوشت جلد خراب ہوتا ہے اور گوشت میں کیمیکلی زہریلے ایلیمنٹس پیدا ہوتے ہیں جن کا استعمال تندرستی کے خلاف ہے۔ اگر صرف خون کی بات کی جائے تو قرآن مجید نے خون کو حرام کہا ہے۔ ایک جگہ اس کی وضاحت یوں فرمائی جاتی ہے کہ خون سے مراد وہ خون ہے جو بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی اس کی مقدار اتنی ہو کہ بہہ سکے۔ کسی زندہ جسم سے نکلنے کے بعد خون فوراً جم جاتا ہے۔ جم جانے کے بعد جو لوتھڑا یعنی کلاٹ بنتا ہے اس میں موجود لمحیات کو ہضم کرنے والے جوہر انسانی مادے میں نہیں ہوتے۔ اس لیے اگر کوئی شخص خون پیے گا تو خون اس کے مادے میں جا کر جم کر وہاں ہضم کرنے والے جوہروں کو بھی ناکارہ کر دے گا۔ اس طرح خون نہ صرف خود ہضم نہ ہوگا بلکہ اپنے بعد آنے والی غذا کو بھی ناقابل ہضم بنا دے گا۔ نظام کو کچھ عرصے کے لیے خراب کرنے کے بعد جسم آخر کار خون کو باہر نکال دیتا ہے۔ دوستو ماہرین کو پتہ چلے یہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ انسانی جسم میں خون کو ہضم کرنے کی استعداد نہیں ہوتی، لیکن ہزاروں سال پہلے قرآن مجید میں خون پینے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ اس زمن کا ہی ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس جانور کا خون اس کے جسم میں موجود رہے اس کا گوشت جلدی خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ خون میں جراثیم ایک ہی دن میں کروڑوں کی تعداد میں بڑھ جاتے ہیں۔ جب ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو ان کی نہ صرف شناخت آسان ہو جاتی ہے بلکہ ان پر مختلف دوائیاں ڈال کر انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سور کا گوشت کھانے پر۔ قرآن مجید نے واضح اور غیر مبہم الفاظ میں 5 مقامات پر سور کا گوشت کھانے کو حرام قرار دیا ہے۔ چونکہ اسلام کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے وہ لوگ جو وجوہات جاننے کا شوق رکھتے ہیں یا جو اسلام کو نہیں مانتے اور وہ حیران ہیں کہ آج کل کے پلے ہوئے سور جن کا گوشت ڈاکٹر چیک کرنے کے بعد کھانے کی اجازت دیتے ہیں وہ کیسے مضر ہو سکتے ہیں، تو ایسے لوگ یہ بات جان لیں کہ سور کو وہ تمام بیماریاں لاحق ہوتی ہیں جو انسانوں کو ہو سکتی ہیں۔ مثلاً اس کی خون کی نالیوں میں چربی آتی ہے، اس کو دل کا دورہ پڑتا ہے، اسے بلڈ پریشر ہوتا ہے، اور جس گھر میں سور موجود ہو یا جو اسے کھائیں اس کا وجود ان کے لیے ہمہ وقت خطرے کا باعث یوں ہوگا کہ وہ اپنے گھومنے پھرنے کے دوران باہر سے متعدد بیماریاں لا سکتا ہے۔ یہ بیماریاں وہ اپنے گھر والوں کو منتقل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، جبکہ گائے، بھینس، بکری اور مرغیوں کی اکثر و بیشتر بیماریاں انسانوں پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ سور کو ہیضہ ہوتا ہے، چیچک نکلتی ہے، جلد کی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کی آنتوں میں متعدد اقسام کے طفیلی کیڑے پرورش پاتے ہیں جن کے انڈے مکھیوں کے ذریعے قریبی لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ سور خوراک کے لحاظ سے اومنیورس کہلاتا ہے، یہ سبزی بھی کھاتا ہے اور خونخوار بھی ہے۔ یہ اپنی پوٹی بھی کھا سکتا ہے اور اپنے بچے بھی، اور جنگلی سور تو ویسے ہی باولے ہوتے ہیں سالے۔ جانوروں کے اجسام پر پرورش پانے والے ورم کیڑوں کی ایک قسم ٹینیا سولیم زیادہ تر سور میں موجود ہوتی ہے۔ یہ کیڑا خوراک کے ساتھ بلکہ جسم کے کسی بھی سوراخ کے راستے سے داخل ہو کر آنتوں، گوشت یا جوڑوں میں گھر بنا لیتا ہے۔ اگر یہ آنتوں میں ہو تو اسے متعدد دواؤں کے ساتھ ہلاک کیا جا سکتا ہے، مگر جب یہ گوشت میں جا کر اپنے ارد گرد ایک حفاظتی دیوار بنا لیتا ہے تو پھر کسی بھی دوا سے اس تک پہنچنا ممکن نہیں رہتا۔ اگر یہ ٹانگ کے گوشت میں کہیں گھر بنا لے تو وہ پیر جسم کا بوجھ برداشت نہیں کرتے اور ان کی وجہ سے نیند اور چین اڑ جاتا ہے۔ اس قسم کا ایک اور ورم کیڑا ٹینیا سیگینیٹا ہے۔ یہ سور کے علاوہ گائے کے گوشت میں بھی ملتا ہے، لیکن چونکہ گائے کا گوشت ہمیشہ پکا کے استعمال میں آتا ہے اس وجہ سے اس کیڑے سے کسی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے کو بھی محسوس فرمایا اور گائے کے دودھ اور مکھن کو پسند کرنے کے باوجود گائے کے گوشت کو بیماری کا باعث قرار دیا۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارے فائدے کے لیے گائے کا دودھ ہے، کیونکہ یہ دودھ اور اس کا مکھن مفید دوائیں ہیں۔
البتہ اس کے گوشت میں بیماری ہے، اس سے بچو۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ گائے کے گوشت کو حرام نہیں کہا گیا، بلکہ مشورہ دیا گیا ہے کہ تم بے شک کھا لو، مگر ایسا کرنے سے بیمار ہو سکتے ہو۔ دوستو، جنگ عظیم سے پہلے جرمنی کے لیے گوشت ارجنٹائن سے درآمد ہوتا تھا۔ جب یہ دیکھا گیا کہ وہاں کے سور کے گوشت کی وجہ سے لوگوں میں جوڑوں کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، تو جرمن حکومت نے چاہا کہ گوشت کا ہر ٹکڑا ایکسپورٹ ہونے سے پہلے اسے اچھے طریقے سے مائکروسکوپک جانچ پڑتال کر لی جائے۔ چنانچہ جرمنی جانے والے گوشت کی قیمت میں اضافہ ہوا اور ماہرین نے ہر سپلائی کے ساتھ سرٹیفکیٹ دیا کہ اس میں ورم کیڑے نہیں ہیں۔ کچھ عرصے بعد دیکھا گیا کہ تمام احتیاطوں کے باوجود کیڑوں سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی شرح بدستور وہی ہے جو اس سے پہلے تھی۔ اب اکثر ممالک میں سور کا گوشت طویل طبی معائنے کے بعد بازار میں آتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ سور کا گوشت جب عام حالات میں محفوظ نہیں تو پھر ایسی کیا تکلیف ہے کہ اسے ضرور کھانے کے قابل بنایا جائے، جبکہ اتنی ساری ایفرٹ ایک عام آدمی کے بس کی بات بھی نہیں۔ دوستو، سور ہر وقت اپنی غلاظت میں لت پت رہنے والا ایک گندا جانور ہے۔ یہ صرف ایک غلیظ گندا ہی نہیں بلکہ ایک بے شرم جانور بھی ہے۔ سور کے لیے یہ نظارہ بہت ہی لطف اندوز ہوتا ہے کہ کوئی اور سور اس کی پارٹنر کے ساتھ انٹرکورس یعنی سیکس کرے۔ سائنسی حقائق سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان جس جانور کا گوشت کھاتا ہے اس جیسی خصلتیں اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ گائے طاقتور ہونے کے ساتھ ایک وائلنٹ قسم کا جانور ہے۔ اس کی رسی کھل جائے تو یہ بہت تباہیاں مچا دیتا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹرز اس کا گوشت زیادہ سجیسٹ نہیں کرتے، کیونکہ اس کو کھانے کی وجہ سے لوگوں میں بلڈ پریشر اور دیگر بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اس کے مقابل میں بکرا ایک طاقتور اور کم وائلنٹ جانور ہے۔ اگر اس کی رسی کھل بھی جائے تو وہ کسی کو اتنا نقصان نہیں دیتا اور طاقتور بھی ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز بکرے کا گوشت زیادہ تر سجیسٹ کرتے ہیں۔ سور کا گوشت اس وجہ سے بھی حرام ہے کہ اس کا میٹنگ کا طریقہ بہت ہی گندا اور گھنونا ہے۔ یہ بہت ساری مادہ جمع کر کے پھر ایک کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے، اور پرانے زمانے کے بادشاہوں میں اس طرح کی خصلتیں بھی پیدا ہونے لگیں، جس کی وجہ سے سور کا گوشت بعد میں حرام قرار دے دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں ایسے جانوروں کی جنہیں گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو۔ جس جانور کا گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو اس کے جسم کا سارا خون اس کے اندر رہ جاتا ہے۔ خون اندر رہنے کی وجہ سے گوشت جلدی خراب ہو جاتا ہے اور اس کا رنگ سرخ لال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بدنما اور ذائقے میں خراب ہوتا ہے۔ سانس کی آمد و رفت زبردستی بند ہونے کی وجہ سے خون میں کچھ کیمیائی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے گوشت میں کچھ ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جو اسے کھانے کے لیے مضر صحت کر دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایسے جانور کی جو بلندی سے گر کر مرا ہو، لاٹھی سے مار کر مرا ہو یا ٹکر کھایا ہوا ہو۔ مثال کے طور پر جب ایک شخص کسی موڑ سے ٹکراتا ہے تو اس کے جسم پر کچھ چوٹیں آتی ہیں، خواہ اس کی ہڈی کوئی ٹوٹے نہ ٹوٹے یا اس کے جسم کا کوئی حصہ کچلا جائے، اس کے باوجود اس ٹکراؤ کی دہشت اور درد سے اس کا رنگ اڑ جاتا ہے، نبض کمزور اور سست پڑ جاتی ہے، ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں اور منہ خشک ہو جاتا ہے۔ اسے سرجیکل شاک کہتے ہیں۔ چوٹ لگنے کے بعد جسم میں جو کیمیکل ایلیمنٹ پیدا ہوتا ہے اسے ہسٹامائن کہتے ہیں۔ شیر کو جب جنگل میں کسی طرف سے ہسٹامائن کی خوشبو محسوس ہوتی ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ قریب میں کوئی ایسا جانور موجود ہے جو اس کی موجودگی سے دہشت میں مبتلا ہو گیا ہے۔ وہ خوشبو کی سمت سفر کرتا ہوا شکار کو دبوچ لیتا ہے۔ جانوروں میں چوٹ یا کسی چیز سے مار کھانے کے بعد ہسٹامائن پیدا ہو کے خون کی نالیوں میں پھیل جاتی ہے، اس کے گوشت کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے اور اس میں ہسٹامائن کی بو بس جاتی ہے۔ قرآن مجید نے بلندی سے گرے ہوئے، لاٹھی سے مارے ہوئے اور ٹکرا کر گرے ہوئے زخمی جانوروں کو کھانا حرام قرار دیا ہے۔ اسلام کی یہ پابندی ٹھوس سائنسی حقیقت پر مبنی ہے۔ اسلام نے ان تمام کیفیات کا احاطہ کر دیا کہ جن میں ہسٹامائن پیدا ہوتی ہے اور جسم کو متاثر کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں درندوں کے کھائے ہوئے جانوروں کی۔ قرآن مجید نے ہر اس جانور کا گوشت حرام قرار دیا ہے جس کو کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ درندے نے اس کو ہلاک بھی کیا ہو، جیسے کہ اگر کسی بھیڑ کو بھیڑیا کھانا شروع کرے اور لوگ آ کر اسے بچا لیں۔ بھیڑ اگرچہ زندہ بچا لی گئی لیکن بھیڑیے نے اس کے جسم میں اپنا دانت داخل کر دیے ہیں، تو اس بھیڑ کا گوشت اسلامی تعلیمات کے مطابق حرام ہے۔
जब किसी जिंदा जानवर पर कोई दरिंदा हमला आवर होता है तो दरिंदे की आमद और उसका हमला जानवर के जिस्म में दहशत की तमाम तिब्बी अफ़ाल को अमल में ले आता है। हिस्टामाइन की पैदाइश दहशत के साथ साथ ज़ख्मों और उनकी तकलीफ़ से बढ़ जाती है। इस जानवर के जिस्म में हिस्टामाइन की मौजूदगी उसे इंसानी इस्तेमाल के नाकाबिल कर देती है और साथ ही जानवरों के मुंह में पागलपने के जरासीम होते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल दीगर जानवरों के साथ कुत्ता है। इस्लाम में कुत्ते को घर में लाना मना है। उसकी एक वजह यह भी है कि चाहे कुत्ता किसी को काटे या फिर अपनी ज़बान से उसे चाटे, दोनों सूरतों में कुत्ता उस शख्स को बावलेपन के जरासीम मुंतकिल कर रहा होता है, जिसकी वजह से कुत्ते के साथ राब्ते में आने वाले लोगों के लिए ऐन मुमकिन है कि वो पागल हो सकते हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया, क्योंकि ये आपको पागल कर देगा। दोस्तों, इस्लाम ने सिर्फ वो चीज़ें हराम कही हैं जिनको खाना इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद आपको इस्लाम की तरफ से कुछ ग़िज़ाइयात को हराम करार देने के पीछे की सिग्निफिकेंस बताना था। अगर इस वीडियो से आपकी मालूमात में ज़रा भी इजाफा हुआ है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।